بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جو نظم آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے اتفاق، اور اس نظم کے شاعر ہیں نسیم امروہوی۔ نسیم امروہوی نے اپنی شاعری کے ذریعے اس نظم میں ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کے فائدے بتائے ہیں اور نا اتفاقی کے نقصانات بھی بتائے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس نظم کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ نا اتفاقی، بربادی، ملاپ، بوندیں، مثل، لطف، ایکا۔ آئیے تو اس نظم کو پڑھتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے اس کے پہلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ پہلے ہم اس شعر کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ نتیجے نیک ہونا، انجام کا اچھا ہونا، لطف مزہ، ایک اکٹھے مل جل کر۔ تو شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں۔ شاعر نسیم امروہوی ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ ہمیشہ مل جل کر رہتے ہیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہیں، پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کا انجام بھی ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کے دل آپس میں ملے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں اور ان کے آپس میں اختلافات نہیں ہوتے، وہیں پہ زندگی کا اصل مزہ آتا ہے اور لوگ زندگیوں کو ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں۔ اگلے شعر کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہی ایکا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے۔ جی بچوں، اس شعر میں شاعر نسیم امروہوی کیا کہہ رہے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں ایکا، ایکا کے معنی ہے اتفاق، اتحاد۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو قومیں آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہتی ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں، قدم قدم پر انہیں کامیابی ملتی ہے۔ جو بھی مسئلہ انہیں درپیش ہو وہ اپنے اتحاد سے اور اپنے اتفاق سے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ یہی ایکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے، یعنی ان کا آپس میں جو اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ بڑے سے بڑی مشکل کو بھی بہت آسانی کے ساتھ حل کر لیتے ہیں۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ جو ہوں آپس میں دشمن، رحم ان قسمت کے ماروں پر، مثل مشہور ہے دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر۔ جی بچوں، شاعر نسیم امروہوی اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس شعر میں بھی وہ اتفاق اور اتحاد کا درس دیتے ہوئے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو ہوں آپس میں دشمن، رحم ان قسمت کے ماروں پر۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں دشمن ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے ہیں، ان پر ترس آتا ہے۔ رحم کے معنی ہے ترس، اور قسمت کے مارے، مصیبت کے مارے، پریشان حال، تو ایسے لوگوں پر رحم آتا ہے۔ جن لوگوں کا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں مثل مشہور ہے دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر۔ مثل کے معنی ہے محاورہ، مقولہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ ایک محاورہ ہے، مقولہ ہے کہ دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر۔ ایک جو ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، لیکن ایک اور ایک 11 ہو جاتے ہیں، یعنی دو مل جاتے ہیں تو وہ 11 کے برابر ہو جاتے ہیں اور وہ ہزاروں کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ دو لوگ اپنے اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے ہزاروں کو بھی زیر کر سکتے ہیں۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ وہ بوندیں جو بکھر کر ایک دم میں سوکھ جاتی ہیں، جو مل جاتی ہیں آپس میں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں۔ پہلے اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ بوندیں بارش کے قطرے، بکھر کر پھیل کر، ایک دم سے فوراً یکدم، سوکھ جانا خشک ہو جانا۔ جی بچوں، تو شاعر نسیم امروہوی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بوندیں جو بکھر کر ایک دم میں سوکھ جاتی ہیں۔ شاعر اس شعر میں ہمیں اتفاق اور اتحاد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے بارش کی مثال دیتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ بارش کی جو بوندیں ایک ایک کر کے زمین پر بکھر کر آتی ہیں تو وہ زمین پہ گرتے ہی سوکھ جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں،
لیکن بارش کی وہی بوندیں جب مل کر ایک ساتھ زمین پر آتی ہیں تو وہ تیز بارش کا روپ اختیار کر لیتی ہیں، اور یہ تیز بارش جو ہے یہ فصلوں کو سیراب کرتی ہے اور ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو یہ بارش بھی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ بوندوں کے اتفاق اور اتحاد کی وجہ سے تیز بارش ہوتی ہے۔ جب بوندیں آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں، ایک دم سے زمین پر آتی ہیں تو یہ تیز بارش کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور یہ بارش ہمارے لیے بہت مفید ہوتی ہے۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی شان باقی ہے، وہیں ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے۔ ڈر کے معنی ہے خوف، مل بیٹھنے یعنی مل جل کر رہنے، شان کے معنی ہے عزت، بربادی، تباہی، نا اتفاقی، اتحاد کا نہ ہونا۔ جی بچوں، تو شاعر اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی شان باقی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہیں، جن کے آپس میں اتفاق ہوتا ہے، اتحاد ہوتا ہے، تو وہ کسی سے نہیں ڈرتے، انہیں کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا، اور وہ لوگ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہیں ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے۔ بربادی یعنی تباہی۔ ایسے لوگ ہی تباہی کا شکار ہوتے ہیں جن کے درمیان نا اتفاقی ہوتی ہے، یعنی اتفاق اور اتحاد نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ، ایسی قومیں جن میں اتحاد نہیں ہوتا، ہمیشہ تباہ و برباد ہوتی ہیں اور کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ جی بچوں، شاعر نسیم امروی اس شعر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، ہر شے یعنی ہر چیز، کارخانے میں، زندگی کے نظام میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے آس پاس جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب چیزیں ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتی ہیں، اتفاق اور اتحاد کا سبق سکھاتی ہیں۔ زندگی کے کارخانے میں یعنی ہماری زندگی کے نظام میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جن سے ہم اتفاق اور اتحاد کا درس حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلا مصرعہ ہے۔ ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں، یعنی آپس میں مل جل کر رہنا، اتفاق اور اتحاد سے رہنا سب سے بڑی طاقت ہے اس دنیا میں۔ جی پیارے بچوں، ہم پڑھتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے، اسی طرح اتحاد میں طاقت ہے، اور جو قومیں اتفاق اور اتحاد سے رہتی ہیں ہمیشہ شاندار مستقبل حاصل کرتی ہیں، ان کا مستقبل بہت ہی روشن ہوتا ہے، شاندار ہوتا ہے، اور وہی قومیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں اور ترقی حاصل کرتی ہیں۔ جی بچوں، ہم نے اس نظم سے سبق حاصل کیا کہ ہمیں ہمیشہ مل جل کر رہنا چاہیے، اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نظم ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔